انجام دینا جائز نہیں، مگر یہ اصول خالی نماز کی حد تک نہیں، یہ تمام فقہ میں یہ اصول چلے گا، جس کے لیے آج جو میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ ایسی ہے کہ جو اس وقت کی ضرورت بھی، اور وہ مثال مسئلہ حج کی مثال ہے۔ ابھی حج کی تاریخیں چل رہی، یقیناً حج کے قافلے مکمل ہو چکے ہیں، مگر شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو قافلے میں جگہ ملے تبھی آپ حج پہ جائیے۔ حج الگ واجب ہے، قافلہ الگ چیز۔ جو بعض لوگوں کے ذہن میں تاثر کہ اگر قافلوں میں جگہ نہ رہی تو پھر تو ہم آئندہ سال حج پہ جائیں گے، ایسا کوئی اسلامی تصور موجودہ معاشرے میں نہیں۔ یقیناً وہ زمانہ جب اکیلا جانا اپنے آپ کو چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کے حوالے کرنا تھا، جب اکیلا سفر کرنا ناممکن ہوتا تھا، اس وقت تو یہ مسئلہ تھا کہ حج کے لیے قافلے کو جوائن کرنا واجب۔ لیکن آج جب دنیا اتنی ترقی کر گئی، نظام بن چکے ہیں، آدمی بغیر قافلوں کے زحمت تو ہو سکتی لیکن حرج نہیں، تو یہاں قافلے کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد میں مسئلہ بتاؤں، کیونکہ مسئلہ بتانے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ اسی مسئلے کے حوالے سے آ کے کہتے ہیں کہ بس پھر اب آپ اپنے قافلے میں ہماری جگہ پیدا کریں۔ مسئلہ بتانا الگ ہے، قافلہ الگ۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہی اصول جب واجبات اور مستحبات کا ٹکراؤ تو واجبات کو لو اور مستحبات کو چھوڑ دو۔ جو حج اسلامی معاشرے میں ایک طویل عرصے سے رائج، یہ حج اسی انداز سے ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر تمام مستحبات کو نماز میں ملا کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک عام بات میں کر رہا ہوں، اور یہ تصور بڑا مشکل ہوتا کہ خالی واجبات والی نماز، لیکن بہرحال اب پھر بھی یہ تصور آ گیا۔ یہی حج کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی مالی اعتبار سے اس قابل ہے کہ خالی واجبات والا حج کر سکے، مستحبات والا حج نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ فی الحال حج کی رقم جو بتائی جاتی ہے 51,000 یا 52,000، وہ واجبات اور مستحبات سے ملی جلی رقم، اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے واجبات اور مستحبات کا۔ تو ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے اوپر پاس 52,000 نہیں تو مجھ پر حج واجب ہی نہیں، چاہے 50,000 ہو یا 48,000 ہو، جبکہ اگر کچھ مستحبات کو نکال دیا جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس 45,000 میں اس کا حج ہو جائے، جو اس لیے ناممکن سمجھ رہا کہ اس کے ذہن میں تصور ہی یہ ہے کہ حج تو پورا وہ حج ہے جو ایک عام آدمی کرتا۔ پاکستان کی حد تک اس مسئلے کو سمجھنا ذرا مشکل، کیونکہ ہمارے یہاں سارا خرچہ حکومت کے ذریعے ہوتا، لیکن یہ تقاریر صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کہ جو پاکستان سے حج پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، تو ایک بات تو یہ ہو کہ اگر ایک عام آدمی حج پر جتنا خرچ کر رہا اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر حج واجب نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک عام آدمی جو مستحبات کے خرچہ کر رہا ہے اگر اس کو نکال دو تو کیا خالی واجبات والا حج ہو سکے گا؟ جی ہاں، کئی کیسز میں ہو سکتا، اس آدمی پہ حج واجب۔ نمبر 2، صحت اور وقت۔ اچھا، وقت کا مسئلہ بھی پاکستان کی حد تک کم ہے، پاکستان کی حد تک کم ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا پاکستان کے علاوہ بھی، اور یہاں بھی کہیں کہیں اس کی وضاحت ہوتی۔ مثلا باہر کے ملکوں سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، یعنی جو پورا حج کا سسٹم خود بناتے ہیں، اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ حکومت ہماری روانگی کی تاریخ بھی ہم کو دیتی ہے اور واپسی کی تاریخ بھی، جو آج کل 40 دن۔ بہت سارے لوگ، خصوصاً آج کے ماحول میں جتنا پیسہ زیادہ ہے اتنا وقت کم ہے، چنانچہ 40 دن کا حج نہیں کر سکتے۔ باہر کی دنیا سے 20 دن میں حج ہو جاتا، لندن وغیرہ سے۔ تو بہت سے یہاں ایسے لوگ جو اس لیے اس سال حج پہ نہیں جا رہے کہ جی اس سال ہمارے پاس 40 دن نہیں، ہم اگلے سال 40 دن میں چلے جائیں گے،
حج جس سال واجب ہو اسی سال کرنا بھی واجب ہو. حج مثل روزہ ہے، مثل نماز نہیں. جیسے روزہ چاند ہو گیا اب اسی دن سے روزہ شروع کرنا، حج اسی سال کرنا. تو اب اگر آپ کے پاس 40 دن کا وقت نہیں ہے لیکن 20 دن کا وقت، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ لندن جائیے اور وہاں سے حج کر. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ حج ہمیشہ اپنے شہر سے ہی کیا جائے، نہیں، واجب کی بات. اگر پیسہ مسئلہ نہیں ہے، وقت مسئلہ، تو آپ ان ملکوں سے جائیے کہ جہاں پہ آدھے دنوں میں حج ہو جاتا. بلکہ اب خود لندن والوں کی بات کہ 20 دن کا حج ان کو بہت زیادہ لگتا ہے. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہاں کا کوئی قافلہ 20 دن سے کم میں حج نہیں کراتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 دن نہیں ہے اس لیے ہم حج پہ نہیں جا سکتے. یہ بھی غلط. وہ 20 دن کا حج جو باہر کے ملکوں سے ہوتا ہے وہ بھی مستحبات سمیت ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس 20 دن نہیں ہے، 8 دن سارے مستحبات کاٹ کے 8 دن میں حج کر لیجیے. اور غالباً 7-8 دن تو ہر آدمی نکال سکتا. صرف مسئلہ ہوگا مستحبات کو چھوڑ دینا. اب جب کسی چیز کی عادت نہ ہو تو وہ آدمی کو بڑی عجیب لگتی ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ تمام عبادتوں کے بارے میں، کہ جہاں پر یہ ایک رواج بن گیا کہ ٹوپی پہن کے ہی نماز پڑھی جائے، وہاں پہ اگر ٹوپی نہ ہو تو یہ لگے گا جیسے ننگے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے لباس پہنا ہوا مگر ٹوپی نہ ہونا جیسے ننگے ہو گئے، کیونکہ آنکھ عادی نہیں ہے اس چیز کی. وہی مثال. تیسری چیز صحت. ایک آدمی پیسہ بھی ہے، وقت بھی، بوڑھا، ضعیف ہے، بیمار، یہ کوئی پرابلم، لیکن یہ سارے پرابلم اس لیے کہ وہ سارے مستحبات والا حج اپنے ذہن میں رکھتا. اگر اس میں اتنی جسمانی طاقت ہو کہ بس میں خالی واجبات کا حج کر کے آ جاؤں، تو اس پہ جانا واجب ہے حج کے لیے، چاہے سارے مستحبات چھوڑ دینا پڑے. اچھا، یہ جو میں نے اتنی تفصیل بتائی تو اب ذرا یہ بھی واضح کر دوں کہ واجبات والا حج کیا ہوتا ہے اور مستحبات والا کیا. پوری تفصیل اس لیے بیان کرنا ناممکن کہ جنہوں نے حج نہیں کیا یہ مسئلے ان کی سمجھ میں آنا مشکل، لیکن چونکہ اور کوئی تبدیلی گزشتہ 15 سال کی تبلیغات میں آئی ہو کہ نہ آئی، لیکن الحمدللہ یہ کہ اب جہاں بھی درس ہوتا ایک خاصی معقول تعداد، کبھی 1/4، کبھی 1/3، کبھی نصف مجمع ان لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے جو حج کر کے آ چکے. اس لیے پہلے جیسے 100 کے مجمع میں ایک چہرہ حاجی نظر آتا تھا تو کیا مسئلہ بتایا جائے اور کیا مجمع سمجھے. اب وہ نہیں، تو بہت مختصر کر کے سب سے پہلی بات، اگرچہ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ میرا پہلا جملہ اس الزام کو اور طاقتور کر دے گا جو ہر اس عالم اور مجھ جیسے طالب علم پہ لگایا جاتا جو ذرا کچھ عمل کی بات کرتا کہ جی یہ حضرات تو وہابی ہیں یا اہل بیت کے منکر. مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلا مسئلہ اس الزام کو اور طاقتور کر دے گا. لیکن بہرحال واجبات کا مسئلہ، حج کے واجبات میں مدینہ جانا اور وہاں کی زیارتیں شامل نہیں. اگرچہ بہت تاکید اور بڑی سخت حدیثیں بھی اس سلسلے میں آتی، مگر وہ ساری حدیثیں اپنی ساری تاکید کے باوجود مستحب ہیں، واجب نہیں. اب اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ پورے حج کا خرچہ اٹھائے، تو سب سے پہلے وہ کاغذ و قلم اٹھا کر مدینے کے خرچے کو نکال دے کہ اگر میں مدینے نہیں جاتا ہوں تو میرے کتنے پیسے بچ جائیں گے، اس میں حج ہو سکتا ہے ہو جائے. اگرچہ کیسے کسی کا دل مانے کہ وہ مکہ تک پہنچے اور وہاں سے 450 کلومیٹر دور مدینے کی زیارت نہ کرے، لیکن اگر حج واجب ہے اور پیسے صرف مکے کی حد تک ہے، مدینے کا خرچہ نہیں نکل پا رہا، تو اس کو اسی طرح سے چھوڑنا پڑے گا جس طرح سے جن لوگوں کو نماز میں عادت نہ ہو ان کے لیے نماز میں قنوت چھوڑنا یا اذان اور اقامت چھوڑنا یا کبھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑنا، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا. جن کو عادت نہ ہو یہ چیز کی کہ یہ مستحبات ہیں وہ واجبات، وہ نماز پڑھ بھی لیں تو ایسا لگے گا جیسے ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی. نئی بات ہمیشہ ہو. تو یہی یہاں بھی مسئلہ کہ چاہے کتنا ہی دکھ، افسوس، تکلیف اور یہ احساس ہو کہ یہ حج کیا ہوا کہ نہ مدینے گئے، نہ بقیع گئے، نہ روضہ رسول کی زیارت،
خصوصاً اس مزاج کے لوگوں کے لیے جو حج پر بھی اس لیے جاتے ہیں کہ مدینے جانے کا موقع مل رہا ورنہ ہم حج پر نہ جائیں. تو بہرحال وہ عقیدت، وہ محبت، وہ خلوص اپنی جگہ، لیکن پیور فقہی مسئلہ یہ کہ آپ یہ 8 دن نکال دیں. نمبر 1. نمبر 2، یہی مسئلہ ہے جو کہتے ہیں وقت نہیں. اچھا وقت نہیں تو آپ خالی حج کے 6 دن رکھیں، حج 6 دن میں ہو جاتا. وہ جو مدینے کے 8 دن اسے نکال دی، 6 دن کا حج. لیکن چونکہ سعودی حکومت کا قانون کہ حج سے 3 دن پہلے وہ مملکت کو ہر طرف سے بند کر دیتے ہیں. نہ کوئی ہوائی جہاز 5 ذی الحجہ کے بعد آ سکتا، نہ بائی روڈ کوئی شخص آ سکتا ہے، نہ بائی شپ حج کرنے والا. ویسے تو فلائٹ چلتی رہتی، لیکن جس کے پاسپورٹ پہ حج ویزا 5 ذی الحجہ کو رات کے 11:59 پہ آخری فلائٹ اتر سکتی. اس کے بعد اگر کوئی آ گیا تو ایئر لائن پہ 5 ملین یا 6 ملین ایک جرمانہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. تو یہ 2 دن زیادہ دینا پڑیں گے سعودی حکومت کے قانون کی وجہ سے. ورنہ شرن 8 تاریخ کی صبح اگر کوئی آدمی سعودی عرب پہنچ جائے تو وہ 8 تاریخ کو وہاں پہنچ کر 12 ذی الحجہ کی رات کو وہاں سے نکل سکتا ہے. بلکہ 12 ذی الحجہ کو دوپہر کے وقت 4.5 یا 5 دن میں حج ہو جائے گا. اتنا وقت تو شاید کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو یہ نہ کہے کہ میں نہیں نکال سکتا. اور عجیب بات کہ 8 تاریخ جو حج سے 1 دن پہلے مجمع کے اعتبار سے سب سے کم مجمع اس دن حرم میں ہوتا، کیونکہ عام مسلمان 7 تاریخ کی رات کو ہی مکے سے باہر چلے جاتے. یعنی یہ تصور بھی نہیں کہ بھئی اگر 8 تاریخ کو ہم پہنچیں گے تو اتنے مجمع میں کیسے حج کریں گے، اس دن تو ساری دنیا وہاں آ گئی ہوگی. نہیں، اس دن کا آسان ترین عمرہ ہوتا. اب یہ دیکھیے، یہ جملے تفصیل طلب، مگر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں کے لیے جو حج کر چکے کہ 8 تاریخ کو وہ پہنچے جدہ ایئرپورٹ پر، 2 گھنٹے کے اندر مکے آ جائے، 2 گھنٹے میں عمرہ تمتع کرے، حرم بالکل خالی ہوگا. اور 9 کی ظہر تک، بلکہ 8 بھی میں نے زیادہ کا، اگر 9 تاریخ کی صبح بھی کوئی مکے پہنچ جائے تو وہ 4 دن میں اپنا پورا حج کر کے آ سکتا، بلکہ اور بھی کم وقت ہے. تو 12 تاریخ کو فجر سورج نکلنے کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے آ سکتے. 3.5 دن کا حج عین ممکن. لیکن اب وہ قانون آ گیا کہ 5 تاریخ تک تو آپ کو پہنچ جانا، تو 5 سے 12 یہ 8 دن میں حج ہو سکتا. ٹھیک، آدمی کا دل کیسے مانے کہ اس نے خانہ خدا کی 2 دفعہ کے علاوہ زیارت ہی نہیں کی. 2 دفعہ تو جانا پڑے گا، ایک عمرہ تمتع کے طواف، ایک حج تمتع کے طواف. باقی نہ مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا، نہ کوئی اور زیارت. لیکن اگر واجب حج تو حج کو اتنا مختصر کرنا پڑے گا. اسی طرح جو لوگ بیمار یا بوڑھے جن کے پاس وقت مسئلہ نہیں لیکن بڑھاپا اور ضعیفی، اگر وہ صرف ایک عمرہ تمتع اور 5 دن عرفات اور منی کے زحمت اٹھا سکتے ہیں تو ان پر حج واجب ہے، نیابت نہیں دے سکتے. کس معنوں میں؟ کہ وہ پہلے دن کراچی سے جائیں، عمرہ تمتع کر لیں اور آ کے عمارت میں 30 دن بیٹھے رہیں، نہ نکلے باہر. قافلے مدینے گئے وہ نہیں جائیں، قافلے روزانہ حرم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یہ نہ جائیں. کیونکہ اصل چیز تو حج ہے. وہ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی 45 دن بیمار ہے، 45 دن بیڈ ریسٹ کرے مکے میں رہتے، صرف 1 دن عمرہ تمتع کر دے اور 3 دن عرفات اور منی چلا جائے. اب اس کا دل کیسے مانے گا کہ میرے 250 ساتھی مدینے جا رہے ہیں اور میں یہاں آ کے مدینے نہ جا پاؤں؟ یہ دل ماننے کی بات نہیں، یہ عبادت کا مسئلہ. تمہیں ہر صورت میں پہلے حج کو بچانا، واجب حج، یہ اس کی بات ہے جس پہ حج واجب. تو دیکھیے جس طرح ہم مسلسل یہ مستحبات نماز کو بیان کر رہے ہیں جس میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت ہے یہ پہلو تھا کہ انہیں اندازہ ہو کہ ان مستحبات کی اہمیت اور ثواب کتنا، اسی طرح یہ مستحبات کا بیان ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت نہیں، یہ اس چیز کی وضاحت کہ کیا چیزیں وہ نماز سے ترک کر سکتے ہیں. یہی مسئلہ حج کا ہوتا. تو یاد رکھیں کہ واجب حج وہ اتنا مختصر بن جائے گا، اگرچہ میں خود جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں اور مومنین کرام کو دیکھا ہوا بھی، ہر اعتبار سے مجھے پتا کہ 40 دن ایک آدمی مکے میں رہے اور صرف 1 مرتبہ خانہ خدا کی جھلک دیکھے اور اس کے علاوہ نہ مدینے جائے نہ زیارت ہے، کتنا مشکل. لیکن یہ واجب ہے اس کے، اس وجہ سے وہ حج نہیں چھوڑ سکتا.
کہ بھائی میرے پاس پیسے تو ہیں، میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، وقت بھی مسئلہ نہیں، مگر بیمار ہوں، مجھ سے یہ زحمت برداشت نہیں ہوتی. تو سوال یہ کہ آپ زحمت سے کیا سوچ رہے ہیں؟ جتنا ایک عام حاجی جا کے زحمت اٹھاتا ہے، یہ سوچ کے آپ حج پہ نہیں جا رہے تو وہ تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں. ایک عام حاجی جو جاتا وہ واجبات کم اور مستحبات زیادہ کرتا، واجبات کم اور مستحبات زیادہ کرتا. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ حج بڑی مشکل عبادت ہے. البتہ مشکل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مشکل نہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو آج کل حج کی تصویر ایک آدمی کے ذہن میں ہے قافلے بننے کے باوجود، وہ تصویر واجب حج کی تصویر نہیں. چنانچہ وقت کا مسئلہ ہو تو آپ ان لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں کہ بھائی فلاں یا جتنے لوگ ہیں وہ 20 دن میں حج کرتے ہیں، اس کا مطلب منیمم 20 دن مجھے نکالنا. یہ غلط آپ کا فیصلہ. نہ آپ رقم میں یہ دیکھ کے فیصلہ کریں کہ عام لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں، نہیں، اور نہ وہاں کی عبادتوں میں یہ دیکھ کے فیصلہ کریں کہ ایک عام آدمی کو 40 دن کتنی عبادت کرنا، نہیں. آپ خالی واجب حج کو نکالیں. اس پورے مسئلے میں سے جو 40 دن کا حج ہم لوگ کرتے ہیں اور یورپ اور امریکہ میں جو 20 دن کا حج ہوتا، یعنی وہ لوگ اپنے اس حج کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ہم نے کیا وہ بالکل ایسا حج کیا ہے جو سرحد پر ہے، حدود پر ہے، پورے واجبات. ان کو بھی دھوکا. اس حج میں بھی آدھے مستحبات ہوتے ہیں، یعنی اس سے بھی چھوٹا حج ممکن. تو یہ ایک عام بات اپنی جگہ ہو رہی تھی کہ جب کبھی مستحبات کی وجہ سے واجبات میں ٹکراؤ تو مستحبات چھوڑ. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنا یہ مسئلہ بیان کرنے کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق فقط وضو، غسل اور نماز سے. جی نہیں، پوری شریعت میں یہ رول چلتا ہے، خصوصاً نماز سے زیادہ حج. کیونکہ آپ کو معلوم ایک طویل عرصے سے ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ حج پر جانا ایک مشکل کام مانا جاتا. بڑی مشکل سے دھکیل کے لوگوں کو حج کی طرف لے جایا گیا اور بہت سی غلط فہمیاں دور کی گئی. لیکن اب تک یہ والی غلط فہمی باقی ہے. اور مزید تو اس میں نے ایک اور بات کہی ہی نہیں. وہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس درس کو حج کلاس میں تبدیل کر دیا جائے جو 4 گھنٹے چاہتی ہے. لیکن ایک اشارہ کر دوں تاکہ جو لوگ حج کر چکے ہیں، اب بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں جو حج کر چکے ہیں، عمرہ والوں کا نام نہیں دے رہا اس لیے کہ عمرے والے یہ پوری بات نہیں سمجھ پائیں. جو لوگ حج کر چکے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا صرف 4 دن کے واجبات، لیکن اس 4 دن کے واجبات میں بھی کتنے ہی ایسے ہیں جو قابل نیابت ہیں. یعنی ابھی تک میری گفتگو یہ کہ بہرحال کم سے کم یہ 5 دن کے واجبات تو آپ کو کرنا. لیکن حاجیوں سے پوچھیے اس 5 دن کے واجبات میں بھی کئی واجب اور کم ہو سکتے ہیں نیابتیں دے کر. مثلا صفا اور مروہ کے درمیان تو جانا، لیکن ٹھٹ سے جائیے، کیونکہ شریعت کہتی کہ چاہے طواف ہو چاہے صفا مروہ، یہی 2 مشکل عبادتیں اب بچی، باقی تو سب مستحبات نکال دیے گئے. تو معاذ اللہ ایک ننگا حج نظر آنے لگا کہ یہ حج کیا. اور اس میں کمی طواف اور سعی، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا اور 2 پہاڑیوں میں 7 مرتبہ دوڑنا. شریعت کہتی کہ بغیر کسی مجبوری کے بھی آپ جسمانی طور پر سپر فٹ، اور ایسے سپر فٹ کہ اولمپک کی میراتھن دوڑ کے اندر آپ حصہ لے کے آئیں جو 32 میل ہوتی، پھر بھی آپ چاہیں تو طواف خود نہ کریں، سواری میں کریں، سعی خود نہ کریں، گاڑی میں کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا ایک عقیدت، ایک خلوص، ایک محبت. سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں پر طواف اور سعی واجب ہے کہ وہ سواری میں کریں، وہ لوگ بھی اپنی عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ دل نہیں مانتا کہ اتنی دور سے خانہ کعبہ آئے اور کسی اور کے کندھوں پہ بیٹھ کے طواف کریں. نہیں، ہم تو گرتے پڑتے مرتے جیتے خود ہی یہ طواف کریں گے. یہ یقیناً ان کا اجر ہے، ثواب ہے، نیت کا خلوص. لیکن شریعت کی جو ایک قسم کی فلیکسیبلٹی یا لچک، سہولت، الاسلام و دین یسر، اسلام ایک دین آسان ہے، رسول کی حدیث، وہ اس تو بے شریعت سہلا، مجھے مبعوث کیا گیا سہل ترین شریعت کے ساتھ. وہ یہ کہ ایک عام آدمی کو بھی اجازت
کہ کوئی خرابی نہیں ہے، وہ چل سکتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا وہ اولمپک میں حصہ لے کے آیا ریس کے مقابلوں میں، مگر صحیح کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے میں گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤں، کچھ چلنا بھی نہ پڑا۔ مکے کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہرحال بہترین، جو میں نے کہا 5 دن آپ کو گھر سے نکلنا ہے، وہ بھی کس طرح؟ مکان سے نکلے، ٹیکسی لی جس نے آپ کو حرم کے دروازے پہ اتارا، ٹیکسی سے آپ چند قدم چلے، وہاں گاڑیاں رکھی، تھوڑے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، کبھی فری بھی مل جاتی ہیں گاڑی، اور قانون ہے، اب میں اس وقت ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا۔ وہیں سے آپ بیٹھ گئے گاڑی میں، طواف گاڑی میں کیا، صحیح گاڑی میں کیا، آپ بیمار بھی نہیں، آپ کمزور بھی نہیں۔ اچھا، اب یہاں تک کی بات لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی، بعض اوقات مسئلہ اپنی جگہ لیکن ہضم ہوتا۔ اس کے بعد جب ایک جملہ آ جاتا تو اب لوگوں کے سر جھک جاتے، وہ بڑی عجیب بات ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر نے جو حج کیا تھا اس میں طواف سواری پہ کیا تھا، پیدل نہیں چلے، اور معتبر روایت۔ دیکھیے، جب فتویٰ دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں حرام، وہ عام روایت پہ نہیں دیا جاتا، معتبر ترین روایت۔ چنانچہ یہ مستند روایت ہے کہ رسول نے پیدل طواف نہیں کیا، یعنی اللہ کا رسول بہرحال افضل ترین عمل کو اختیار کرتا، الا یہ کہ کوئی پیغام دینا، تو پیغمبر تک نے سواری پہ بیٹھ کے طواف کیا ہے، اسی لیے مسئلہ آتا کہ اب حجر اسود کو بوسہ دینا جو واجب تو نہیں، مستحب، تو رسول تو سواری پر۔ پھر لکھتے ہیں آغا خوئی اور امام خمین کہ جس طرح رسول نے سواری پر بیٹھے بیٹھے دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس طرح ہاتھ کے اشارے سے بوسہ ہو سکتا، اور پھر اسی مسئلے کو دلیل بنا کر امام خمینی نے تو ایک باقاعدہ مسئلہ، آغا خوئی تو یہیں رک گئے، لیکن امام خمینی نے پھر اصول کے اعتبار سے واضح کیا مسئلے، کہا اسی لیے اگر کوئی آدمی موٹر سائیکل یا سائیکل پہ بیٹھ کے طواف کرنا چاہے تو شرعاً جائز۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہاں کے حالات اور ماحول ممکن بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی کے آرام کے لیے سب کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں، لیکن مسئلے کی حد تک اجازت، تو خصوصاً اگر کوئی آدمی کمزور اور بیمار، وہ کہتا ہے چلے میں نے سارا حج کاٹ کے 5 دن کا کر لیا، یہ 5 دن بھی ذرا مشکل، تو کیا مشکل ہے؟ بلڈنگ سے ٹیکسی میں بیٹھو، ٹیکسی سے سواری پہ بیٹھو، سواری سے طواف کرو، سعی کرو، اور آدھا حج ہو گیا، عمرہ تمتع۔ اسی طرح باقی واجبات حج، عرفات اور مزدلفہ جانا، مینا کے اکثر واجبات میں نیابتیں ہو سکتی، تو کہنے کا مقصد یہ وہ دیکھیے، میں کیوں وضاحت نہیں کر رہا کون سے واجبات میں نیابت ہے، باقی مجمع کو بھی تو دیکھنا ہے جو آج نماز کے نام پہ آیا اور حج کی منزل میں پھنس گئے۔ تو خلاصہ میرا یہ تھا کہ چونکہ آج کل حج کی تاریخیں چل رہی، آج 25 نومبر، 5 دن تو ابھی ریگولر اسکیم میں باقی، اور 12 دن ابھی اسپانسرشپ کی اسکیم میں باقی، اور ایسے افراد مجھے ٹکرا گئے اس دوران کہ جو اس لیے حج پہ نہیں جا رہے کہ ان کے اعتبار سے 40 دن والا حج وہ نہیں کر سکتے، چنانچہ حج ساقط۔ تو میں نے سوچا کہ ایک مسئلہ یہ بھی بن جائے اور اصول بھی اپنی جگہ واضح کر دیا جائے، نماز کے مستحبات کا اس سال کیوں بیان ہو گیا، ذرا اس کی بھی کوئی وجہ آ جائے، اور ہاتھ کے ہاتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا جائے، جو اس لیے بہترین موقع مجھے لگا کہ اس مجمع میں آج تو خصوصاً بہت سارے حاجی چہرے نظر آ رہے، اور کافی حد تک میری یہ بات عمرے والے لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے سوائے عرفات اور منا کے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو اصول نماز کے لیے کہ وقت کی کمی یا صحت یا اور کوئی مجبوری مستحبات کو ساقط کرا دیتی، جو اصول وضو کے لیے، جو اصول غسل کے لیے، بعین ہی وہی اصول حج کے لیے بھی۔ ہاں، اب اگر کوئی انسان اس مختصر ترین حج پر بھی طاقت اور قدرت نہ رکھتا، پھر وہ آتا ہے اس کیٹیگری میں کہ حج پر نہ جاؤ اور اپنی جگہ کسی کو نائب بھیجو، اور وہ ایک اور اصول حج کی وجہ سے ٹوٹا۔ ابھی جو آپ نے حج کا مسئلہ سنا وہ ایک اصول تھا جو حج کے اندر بھی آ رہا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2 اصول اسلام کے ایسے جو حج کی وجہ سے ٹوٹنے والے اصول۔ نمبر 1، نیت کا اصول۔ نیت کا اصول یہ کہ نیت دل کے ارادے کا نام، زبان پہ نیت لانا نہ واجب ہے نہ مستحب،
نہ اس کی کوئی اہمیت. یہ تین الگ جملے. واجب بھی نہیں، چلے واجب نہ صحیح، ثواب مل جائے، ثواب بھی نہیں، یعنی گناہ نہیں لیکن مباح. اور نہ کوئی اہمیت. اس کا مطلب یہ کہ دل میں ارادہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان پہ غلطی سے ظہر کا لفظ آ گیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوا ہی نہیں. اس لیے کہ زبان والی نیت کا ثواب تو چھوڑیں، اہمیت بھی نہیں. جو آپ نے زبان سے کہا، نیت کی بات کر رہا ہوں، الحمد کے سورے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذکر رکوع کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں تو جو زبان پر ہے اس کی اہمیت، لیکن نیت میں ثواب اور وجوب تو چھوڑیں، اہمیت بھی نہیں. تو اگر کبھی آپ کے دل اور آپ کی زبان میں ٹکراؤ ہو جائے، دل میں کچھ خیال ہے، زبان پہ کچھ اور آ گیا، اس زبان والے جملے کی اصلاح کی بھی ضرورت نہیں. یعنی آپ نے زبان سے کہہ دیا میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، اور ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی تھی کہ یاد آ گئی. یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابھی ٹائم ہے تو اس نیت کو دوہرا لو. بھئی اصلی نیت دل کی تھی، اس میں آپ نے عصر کہا تھا. تو یہ ایک اصول جو ہر عبادت میں چلتا سوائے حج کے. حج میں بھی پورا حج نہیں، صرف احرام پہننا. احرام وہ واحد عبادت جس میں زبان پر نیت لانا مستحب ہے بلکہ سنت موقدہ، صرف احرام. تو یہ احرام عمرے میں بھی چلے گا، حج میں بھی. ایک اصول ٹوٹ گیا کہ اسلام میں نیت نہ زبان پہ لانا واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اہمیت، سوائے احرام کی نیت. بلکہ اس احرام کی نیت کو زبان پہ لانے سے علماء نے اور کئی مسئلوں کا استخراج کیا ہے، لیکن وہ ضرورت نہیں. اصول نمبر 2، کوئی بھی واجب عبادت زندہ کی نیابت میں نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ زندہ آدمی 100% یقینی طور پر اس منزل پہ پہنچ گیا کہ امکان نہیں ہے کہ وہ پلٹ کے اس عبادت کو کر سکے. قضا نماز، قضا روزہ، ادا نماز، ادا روزہ، سب اس میں آتے ہیں. ادا نماز بہرحال ایک عجیب اور مضحکہ انگیز مسئلہ بنے گا، لیکن مسئلے کی حد تک علماء نے چھیڑا کہ ہم کسی کو پیسے دیں کہ اس ہفتے ہم بہت بیزی ہیں، ہماری طرف سے نماز پڑھ دو. غلط ہے، کیسے پڑھ دو؟ اور ہم نے کسی کو پیسے دے یہ ہمارے باپ مستقل قومے میں چلے گئے، اور 100% یقینی بات ہے کہ وہ اسی بے ہوشی میں مر جائیں گے، ان کو ہوش نہیں آئے گا. یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا مجمع میں، جہاں بہت سارے حاجی چہرے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے وہاں ڈاکٹر چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن یورپ اور امریکہ کے لوگ ایک سوال ہمیشہ پوچھتے ہیں، یہاں نہیں پوچھا جاتا، وہاں ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ کتنے ہی وہاں ایسے افراد جو اب مستقل مشین پر ہیں، بے ہوش بھی ہیں، انکانشیس بھی ہیں، اور صرف مشین پر. جیسے ہی مشین کا بٹن آف کریں گے وہ مر جائیں گے. اب وہاں سوال حجوت کے حوالے سے نہیں ہوتا، وہاں انسانیت کے ناطے ہوتا کہ کیا ہمیں حق ہے کہ اس آدمی کی مشین کا بٹن بند کر کے اس کو اس اذیت سے نجات دلا دیں. اور یہ وہاں پر اس وقت کورٹ میں بھی مسئلہ زیر بحث آ رہا کہ کیا کسی بیٹے کو حق کہ اپنے اس ایسے باپ کو مار دے جو فقط اس کے فائدے کے لیے مار رہا؟ کیا کسی ڈاکٹر کو یہ حق کہ ایسے کسی مریض کو مار دے اس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کا مر جانا اس کے لیے بہتر، جتنا زندہ رہے گا کمپلیکیشن بڑھتے جائیں گے؟ کورٹ میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث، اور فقہ میں بھی یہ مسئلہ آتا. اب چھوڑ دیئے، ورنہ بات تو کہیں کی کہیں جو نکل چکی ہے اور نکل جائے گی. لیکن اتنی سی بات کہ کیا ایسے آدمی کے لیے اس کا بیٹا اس کی قضا نمازیں پہلے سے پڑھوا سکتا ہے کہ بھائی یہ پتا ہے کہ یہ آدمی صرف مشین پر ہے، اور مشین میں بھی بعض اوقات ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ مزید 2 سال سے وہ آدمی مشین پہ تھا، یعنی صرف سانس چل رہی، نہ ہوش ہے، نہ حواس ہے، نہ آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ کان سن رہے ہیں، صرف ایک بٹن بند کرنے کی بات. خیر پاکستان میں مجھے نہیں پتا کیا سسٹم ہے، جنریٹر آ گئے، ورنہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں تو کتنی ہی دفعہ بٹن بند ہو چکے ہوتے. لیکن آمد امبرسر مطلب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 6 سال تو ہو گئے، اب 10 دن کے اندر مر جائے گا. کیا بیٹا اس 10 دن میں بھی اپنے باپ کی قضا نماز پڑھوا سکتا؟ خصوصاً وہ تصور ذہن میں رکھ کے کہ بھئی باپ مرتے ہی قبر میں جائے گا تو پہلے دن حساب کتاب اور نماز کا سوال جواب نہ ہو جائے، تو اس کے قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کا یہ سارا حساب کلیئر کرا دوں. کہا جی نہیں، قضا نماز بھی واجب ہے، اصول چلے گا. واجب نماز زندگی میں نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ سنت نمازوں بعض مجتہدین نے اجازت دی. یہ لفظ بعض ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس کو آپ فتویٰ نہ سمجھیں. کیا اجازت دی؟ آپ کو بہت بری مثال لگے گی، لیکن ہمارے درس تو مشہور ہی ہو گئے ہیں بری مثالوں کے. کہ ہم نے کہا بھائی آئندہ ہفتہ ہم بہت بیزی ہیں،
کاروبار بہت زیادہ ہے، وقت نہیں، لو بھائی 200 روپے لے لو، ہماری طرف سے نماز شب اور نوافل آئندہ تم پڑھ دینا ایک ہفتے کے لیے، ویسے تو ہم خود پڑھتے ہیں لیکن آئندہ ہفتہ بزی ہیں، یہ 200 روپے لے لو، عشاء کی اور مغرب کے نافلہ ہمارے بیہاف پہ پڑھ دینا، ہم واجب نماز پڑھ کے آ جائیں گے، سنتی تم سنبھالتے رہے۔ شریعت میں اجازت، یعنی بعض مراجع کے نزدیک، اب بعض کم نہیں ہے، اگر ریشو نکالا جائے تو 70% کے نزدیک اجازت ہوگی، بلکہ 75 کا اجازت۔ کیوں؟ اصول سنت عبادت میں چل جائے گی نیابت، چاہے زندہ ہو کہ مردہ ہو۔ یہ سنت نماز، اگر یہ کتنا برا لگ رہا کہ آپ کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے عشاء کے بعد 2 رکعت نافلہ پڑھنے کا، میں پیسے دے کے پڑھوا لوں گا، مگر ہم کو برا لگ رہا، معیار یہ ہے کہ کیا اسلام کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ وہ نہیں لگ رہا، تبھی تو اجازت۔ لیکن یہ اصول کہ واجبات میں نیابت نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے حج میں، کہ اگر کوئی آدمی باقی ساری چیزوں میں استطاعت رکھتا، پیسے بھی ہیں، وقت بھی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت، صحت میں مار کھا گیا تو کہا اب تم زندہ ہو مگر کسی کو نائب بھیجو، البتہ کب؟ جب وہ مختصر ترین حج بھی نہیں کر پاؤ گے تب، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے میں نے یہ 2 مسئلے بتائے۔ وہ جو سب سے چھوٹا حج اسلام نے بتایا، اگر وہ خود کر سکتے ہو تو نیابت دینا غلط، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی کو نیابت دو۔ تو 2 اصول ٹوٹے، زندہ کی طرف سے واجب حج میں نیابت جائز ہوگی جو اور جسمانی عبادات میں نہیں، اور زندہ کی طرف اور نیت زبان پہ حج کی حد تک مستحب بن گئی ایک مسئلے۔ تو یہ 2 مسئلوں میں حج باقی عبادتوں سے الگ، لیکن اس میں یہ جو مسئلہ کہ زندہ کی طرف سے نیابت، یہ فوراً فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نہیں جا سکتے 40 دن کی زحمت اٹھانے کے لیے، آپ چلے جائیں، نہیں، 40 دن کو گھٹا کے 4 دن کی، 4 دن کی زحمت میں بھی جہاں جہاں دوران حج آپ کسی کو اپنے بیہاف پہ بھیج سکتے ہیں اس کو بھی نکال دیا، پھر جو 4-5 واجبات بچے اس کی بھی طاقت نہیں، تب جا کے مسئلہ آئے گا کہ کسی کو اپنی طرف سے زندگی میں بھیجو۔ تو یہ آج کے مسائل ذرا سے موضوع سے ہٹ گئے، لیکن میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ جب ہمارا یہ درس اپنے اصولوں کی پابندی کے لیے اتنا ہی مشہور تھا جتنا آج اصولوں کی خلاف ورزی کے لیے مشہور، تب بھی ہر 4-5 تقریر کے بعد کوئی ایک تقریر مسائل کی حد تک موضوع سے ہٹ کے آ جاتی تھی۔ چنانچہ ہمیں ابھی بھی یاد ہے، اس وقت بھی 18 سال گزرنے کے بعد کہ نجاسات کے مسئلے چل رہے تھے اور شکار کے مسئلے سے بحث آ گئی بالکل شروع کے 10 تقریروں میں، روزے کے مسئلے چل رہے تھے اور اجارے کے مسائل سے بحث آ گئے، تو آج بھی اصل میں تو ایک اصول کی وضاحت ہوئی، لیکن تاریخوں کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اور کچھ حاجیوں کو دیکھتے ہوئے میرا پیغام یہ لوگ آپ کو پہنچا سکیں گے۔ یعنی آخری جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہے تو بڑی جسارت، لیکن جیسا ہمارے حوضے کا طریقہ کہ ایک مرجع درس سے خارج دیتا، اب بعض افراد ایسے آتے ہیں کہ جو اس کو نہیں سمجھ پاتے، تو مرجع ان کی خاطر پورے درس کو روک کے ان کو نہیں سمجھاتا، وہ اشارہ کر دیتا ہے کہ میرے درس میں فلاں فلاں افراد بیٹھے جو ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں، چنانچہ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی وہ میرا پورا درس ان لوگوں کے معیار پہ ان کو سمجھا دیں۔ اچھا، ایسے لوگ جو مرجع کے درس سے خارج یہ ذمہ داری سنبھالے کہ ہم دوسروں کو یہ درس سمجھائیں، وہی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جلدی مجتہد اور مرجع بنتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہو آغا خوئی نے یہ جملہ فخر کے ساتھ لکھا تھا کہ آغا نائینی کا درس جب میں شریک ہو رہا تھا، 2 سال پہلے جو آغا خوئی کی ایک کتاب لے کے میں آیا تھا اور ان کے حالات پڑھے، تو اس درس کو میں سنتا تھا اپنے لیے اور اس کے بعد اسی درس کی تقریر کرتا تھا دوسروں کے لیے، اسی درس میں جو دوسرے ذرا کمزور درجے کے لوگ، یہ خود ہر آدمی کو مرجع اجازت نہیں دیتا کہ آپ میرا درس ان کو سمجھا دیں، نہیں، پہلے یہ تو دیکھوں کہ آپ خود کون، صحیح بات سمجھے ہیں تو سمجھائیے، اگر آپ ہی غلط بات سمجھے ہیں تو وہ تو غلط بات پھیل جائے گی۔ تو جیسے آغا خوئی اسی عمر سے جب طالب علم تھے آغا نائینی کے درس کو خود سیکھتے تھے اور خود اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ سمجھاتے تھے، یا جیسے آغا روحانی، موجودہ مراجع میں سے ایک آغا روحانی جو کہ آغا خوئی کے پہلے بیچ کے شاگرد، بلکہ یہ کہیے کہ یہ وہ شاگرد جنہوں نے آغا خوئی سے درس خارج شروع کروایا۔ اس وقت تک آغا خوئی درس خارج نہیں دیتے تھے، مگر جب ان کے استاد بیمار پڑے آغا روحانی تو یہ پھر گئے متبادل ڈھونڈنے، آغا خوئی نظر آئے، ان سے کہا کہ آپ میری خاطر درس خارج شروع کریں۔ وہ پہلا بیچ جس میں ایک یہ ہے اور ایک آغا بہشتی، یہ 2 زندہ، باقی اس بیچ کے سارے شاگردوں کا انتقال ہو گیا۔
شروع کروا. تو اب اس کے بعد جو سیکنڈ بیچ آئے تو آقا روحانی کا یہ کام تھا آقا خوئی کی طرف سے کہ جو درس طالب علم نہیں سمجھ پائیں آقا روحانی سے کہا کہ میرے درس کی تقریر آپ کر دیا کریں. فقہ یہ ہماری دینی زبان تقریر کے معنی کہ ایک چیز کی بات دوسرے شخص کو سمجھانا، ایک شخص کی بات دوسرے شخص کو سمجھانا. تو خیر اسی طرح سے میں بھی یہ کہہ کے یہ مسائل ختم کرتا ہوں کہ جن کی سمجھ میں اس لیے یہ مسئلے نہیں ہیں کہ وہ حج کی جزیات سے واقف نہیں، تو جو لوگ یہاں حج کر چکے ہیں یا حج سمجھ چکے ہیں وہ ان کو سمجھا دیں. یہ میرا انداز بحیثیت ایک طالب علم اپنے بزرگ مراجع کی پیروی میں، میرا انداز ملا نصیر الدین والا نہیں. یہ تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا، ممبر پہ گئے اور کہا کہ کیا آپ میری تقریر سمجھتے ہیں جو میں کہوں گا؟ لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا آپ کیا کہیں. تو کہا جب لوگ میری بات ہی نہیں سمجھ سکتے ان سے بات کرنا بیکار ہے، خدا حافظ. اگلے دن لے کے آئے لوگ پھر گھیر گھار کے پکڑا کے کہ آئیے تقریر کیجیے. پہلا سوال جو میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے؟ اب لوگوں نے کہا اگر نہیں کہہ دیا تو یہ کل کی طرح بھاگ نکلیں. سب نے کہا ہاں ہمیں پتا. ارے جب پتا ہے تو تقریر کر کے کیا کروں گا، خدا حافظ یہ کہہ کے چلے. تیسرے دن وہ سوچا گیا جو میں نے آج کہا. آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، آدھے لوگ کہیں گے نہیں پتا، تب تو مجبور ہو جائیں گے. مگر وہ بھی ملا نصیر الدین تھا. چنانچہ جب مجمع نے یہ جواب دی تو کہا اچھا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ ان کو سمجھا دیں کہ جو نہیں سمجھتے میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے جو کچھ میری ذمہ داری تھی اس سے میں نے ادا کیا. البتہ اس ذمہ داری کے حوالے سے ایک بات، بس یہ آج کی تقریر بننے جا رہی، لیکن اس تقریر سے پہلے شاید میرے پاس کوئی سوال پہنچا. اچھا